ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی. تو میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ. قرآن میں آتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے ہیں تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہے, دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور, تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا. یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی, تو اسباب میں تو ہم کمزور ہیں, اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تم میں تقویٰ ہے یا نہیں ہے. اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی, اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا کھائیں گے؟ شکست کھا کے بھاگ جائیں گے, وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی. اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی, بولو بھائی, نہیں پینا. پیاس لگے گی, یہ پیاس بعد میں ختم ہو جائے گی, مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ ایک آدھ چلو پینے کی اجازت ہے, پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے. اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں. قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے نا, فشربوا منہ الا قلیلا منہم, تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا, پوری قوم نے پی لیا. اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائیں, سب کچھ کیا, مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر بھر کے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا یار, دیکھا جائے گا یار. اس کا نقصان کیا ہوا, اس گناہ کی نحوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالوت, جو بڑا پہلوان جالوت تھا جیم کے ساتھ, بہت طاقتور, بہت پہلوان. اس کو دیکھا, اڑے بھائی اس کا قد دیکھو, اس کی باڈی دیکھو, ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جم سے آ رہی ہے. اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر. تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی, آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں. اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمتیں پست, کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. اللہ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. پھر لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ. اللہ فرماتے وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اس کا ہمیں بدلہ مل جائے گا, وہ کہنے لگے کہ کم من فئۃ قلیلۃ, دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت کو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے. ہمت کرو کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم. خود سے جب آئیں گے تو دو رائے ہو سکتی ہے نا کہ بھئی صحیح کیا غلط کیا, تو اللہ کہہ رہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لیے تھوڑی بلایا ہے, تو اللہ غلبہ دے گا. تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبردست انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نا, ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹھہر نہیں سکتے, ہم نہیں ٹھہر سکتے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. کیسے عجیب الفاظ ہیں, اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے. انڈیلنا کسے کہتے ہیں؟ جیسے بالٹیاں بھر بھر کے پانی کسی کے اوپر ایک تو ہوتا ہے نا ڈالنا, یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے, نا 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 نا, صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے, یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے. بہت بہت مشکل ہے بھائی لڑنا, بہت مشکل ہے. تو کیا کر کے ہم پر صبر, افراغ عربی میں کہتے ہیں, پانی کہیں سے بھرا ہوا ہو نا برتن میں, وہ پورا آپ کیا کر رہے ہیں کسی کے اوپر ایسے الٹ دیں. ایسے اللہ بالٹیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال تو. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جما دے, یہاں پہ اکھڑنے نہ پائیں. ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر. کیسا منظر ہوگا, اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا. اس لیے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں. جہاد معمولی عبادت, جو بھی اپنے ملک کے لیے, اپنے دین اور مذہب کے لیے, اسلام کے لیے لڑتے ہیں, ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے, تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی مت سمجھا کرو. جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام
نہیں ہے. یہاں کہنا صحیح, فلموں میں جو فائٹنگ ہوتی ہے نا یہ ریئل نہیں ہوتی. اسی ہیرو کو کبھی ریئل لڑائی میں لے جا کے کھڑا کر دو, فوراً بھاگے گا پتلی گلی سے, سمجھ رہے ہو. لاشیں گرتی ہیں, دھماکے ہوتے ہیں, چیتھڑے اڑتے ہیں, آنکھیں جاتی ہیں, ہاتھ پاؤں اڑتے ہیں, ایسا منظر ہوتا ہے جنگ کا. تو وہ کیا کہنے لگے, اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پہ جما دے اور ہم پہ صبر کو انڈیل دے. اللہ کی مدد آئی, وہ تھوڑے سے, کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے, یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو گئی. ایک قوم کو اللہ نے ہدایت دی تھی, وہ بھی ختم, تو پوری دنیا تو گمراہ تھی. تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں. بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق, مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا. تو بھائی جیسے مرضی ہیں, اللہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی اب ایمان والے تو یہی ہیں نا, اب کافروں سے تھوڑی لوں گا کام. تو جیسے مرضی نالائق ہیں, انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اس امت, یہ امت بھی جیسی مرضی بگڑ جائے, یہ پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. اور اس کے مولوی جیسے مرضی خراب ہو جائیں, نہیں مولویوں میں سے اللہ اچھے مولوی بھی پیدا کرے گا, کیونکہ نئے مولوی مارکیٹ میں کہیں سے اور سے, عیسائیوں سے, یہودیوں سے آپ کو نئے مولوی نہیں ملیں گے. جو کچھ ہے اسی یہی امت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیا نئے فرقے بنا کے سب غلط ہم صحیح, وہ غلط ہوتے ہیں, پوری امت غلط نہیں ہو سکتی. تو اللہ نے کیا کیا, اللہ فرماتے ہیں فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی. جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا داؤد, جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے. ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے. وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے. نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں, بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے. انہوں نے ہدف بنایا تھا جالوت کو, جو سب سے زیادہ طاقتور تھا. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے یار. آج چھپکلی سے ڈرتے ہیں دیندار لوگ. آج دیندار آدمی کو چلانے کے لیے یہاں سے وہاں تک بولو نا انڈا موڑ چلے جاؤ تو اس کا سانس پھولتا ہے. کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں تیز چل نہیں سکتا. داؤد علیہ السلام تو بڑے پیغمبر تھے اس وقت, نہیں پہلے تو عام امتیوں کی طرح تھے. تو قرآن کہتا ہے داؤد علیہ السلام نے داؤد نے کس کو ہدف بنایا, جالوت. اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو ہدف بناتا ہوں, جالوت کو, ان کو قتل کروں گا. وَقَتَلَ داؤد جالوت, اور داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے. لہذا فتح میں جیسے کھلاڑیوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک مین آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوایا ہے میچ. تو وہ جنگ جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا, داؤد کا. اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ, اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی. کیا عطا کر دی, نبوت. اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آ گئی, کیونکہ لڑنے کے لیے کمانڈ کے لیے صرف نیک ہونا کافی نہیں ہے, جنگ کا تجربہ ہونا, بہادری ہونا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ کمانڈر بناؤ صرف نیک آدمی, نیک ہونا کافی نہیں ہے. ہمیشہ ایسے کو کام اس کے ذمہ سونپا جاتا ہے جو اس کام کا اہل بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کمانڈر بنا دیا گیا, اور اللہ نے ان کو کیا عطا کر دی, حکومت اور نبوت. نبی بھی بن گئے اور کمانڈر بھی بن گئے. اب بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا, اور داؤد علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے ذریعے فلسطین میں کیا قائم ہو گئی, خلافت, بنی اسرائیل کی خلافت. داؤد علیہ السلام نے پھر گھوڑے دوڑانا دنیا میں شروع کیے. کیا اسٹائل ہوگا بھائی بھائی اللہ کی توحید دنیا میں نافذ. جو بھی ایسی حکومتیں تھیں بت پرست, وہاں اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دی. دولت بھی اللہ نے بہت دی, اور خواتین بہت ناراض ہوں گی, انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مجھے. ایک تاریخی واقعہ ہے, حقیقت ہے, اچھا نہیں لگ رہا. شادیاں بھی پھر بہت زیادہ کی, معذرت کے ساتھ. 700 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے آسمانی کتابوں میں. 700, بہت پیسہ بھی تھا, اور صحتیں تو انبیاء کی ہوتی ہیں. معذرت میں نے پہلے کر لی ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے. تو داؤد علیہ السلام, کیونکہ انبیاء
جب بھی نکاح کا موقع آتا ہے نا, وہ نکاح کا موقع پیغمبر نہیں چھوڑتے, کیونکہ پیغمبروں کی نظر میں نکاح اور شادی کیا ہے؟ عبادت ہے. یہ تو ہماری امت میں 4 سے زیادہ پر پابندی لگی ہے, پہلی امتوں میں نہیں تھی یہ پابندی, سمجھ رہے؟ تو داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر دنیا میں گھوڑے دوڑانا شروع کر دی, ادھر اطلاع ملتی. اب اللہ نے آپ کی قدر کی اور اللہ نے مدد کی, کیونکہ جنگوں میں تلوار کے زخم سے بچنے کے لیے زرہیں ضروری ہیں, لوہا. فوج کو سب سے زیادہ کیا چیز؟ پلاسٹک کی چیزیں چاہیے فوج کو. بھائی غوری میزائل, بابر میزائل, یہ سب میں لوہا استعمال ہوتا ہے. ٹینکوں میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ لوہا. تو لوہے کی جو ٹیکنالوجی ہے, قرآن کہہ رہا ہے فیہ بأس شدید, سورہ حدید, لوہے کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے. اور اللہ نے بتایا کہ لوہے میں کیا ہے؟ بأس شدید, شدید لڑائی ہے لوہے میں. کیا مطلب؟ تم ڈیفینس اپنا کس کے ذریعے کرو گے؟ لوہے کے ذریعے. نہیں یاری بات, کیسی کیسی باتیں قرآن بیان کر رہے ہیں, اور ہم لوہے سے کیا ہو گئے ہیں؟ لوہے کا کام کباڑ والے کر رہے ہیں آج کل. تو یہ جو قرآن نے کہا نا فیہ بأس شدید, اس میں شدید لڑائی ہے, تو لڑائی کو اللہ کی نعمت کے طور پہ بیان کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ اس میں تم اپنا دفاع کر سکتے ہو لوہے کے ذریعے, پٹاخوں کے ذریعے نہیں کر سکتے, پلاسٹک کے ذریعے, غباروں کے ذریعے نہیں ہو سکتے. دشمن طاقتیں ہم سے کہتی ہیں کہ ہم لوہا ان کے, یعنی لوہے سے مراد جو لوہے کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں, کوئی ایٹم بم ٹائپ کی چھوٹے چھوٹے جو ہمارے پاس پٹاخے رکھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اس پروگرام سے کیا ہو جاؤ؟ دستبردار ہو جاؤ. تو بھائی ہم اس لوہے سے دستبردار, ہم بابر میزائل, غوری میزائل سے دستبردار نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے کہ میں نے لوہا زمین میں اتارا, فیہ بأس شدید, اس میں کیا ہے؟ شدید لڑائی ہے. اللہ تو لڑائی کو پسند نہیں کرتے, تو پھر اللہ کیوں یہاں پسند کر رہے ہیں؟ جگہ جگہ آتا ہے کہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے. اصل میں اللہ کو معلوم ہے کہ لڑائی بغیر تم اپنا دفاع, لڑے بغیر دفاع نہیں کر سکتے. ابھی تمہارے پاس بم نہیں ہوں گے, میزائل نہیں ہوں گے, دشمن کھا جائے گا تمہیں. تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی, جب جس کو آج کل یروشلم کہا جاتا ہے, اسرائیل, جو اصل نام اس کا فلسطین ہے, تو یہودیوں نے بگاڑ دیا. تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا, کیونکہ لڑائی کرنی ہے. تو وہ لوہے کی زریں بناتے, فوجیوں کے لباس, ایسے لوہے کو جہاں چاہے ڈھال دیتے, فوجیوں کے کیا بناتے؟ لباس اور جنگی ٹوپیاں. کیا منظر ہوتا ہوگا, اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر جنگی ٹوپی پہن کے اور لوہے کی زرہ پہن کے گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر میدان جنگ میں نکلتے ہوں گے. کیسا اسٹیمنا ہوگا. آج نہ نوجوان کو گھڑ سواری آتی ہے, کوئی مولوی کرے تو اعتراض ہوتا ہے, نہ تیراکی آتی ہے, نہ بھاگنا آتا ہے. جتنا نیک ہوگا